معزز دوستو، دریا خان ٹاؤن جو اسلام آباد سے 300 کلومیٹر دور واقع ہے، 2011 میں یہاں ایک گھر سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ یہ اتنی گندی بدبو تھی کہ لوگوں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس جب اس گھر میں پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو انہیں اس گھر میں سے ایک کھوپڑی ملی، یہ کسی کتے کی کھوپڑی لگ رہی تھی۔ پھر وہاں ایک کمرے سے وہی عجیب سی بدبو آئی۔ پولیس اس کمرے میں داخل ہوئی اور جو انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کمرے میں انسانی گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک دیگ میں سالن بن رہا تھا جس کے اندر انسانی گوشت پک رہا تھا۔ معزز دوستو، دریا خان کی پولیس کو وہاں کچھ چیونٹیاں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ چیونٹیاں بیڈ کے نیچے جا رہی تھیں۔ انہوں نے بیڈ کو ہٹایا تو وہاں ایک بیگ میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ پولیس کو اس گھر سے کھدال اور چھرے وغیرہ بھی ملے۔ گھر میں کچھ کفن بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر 2 بھائیوں کا تھا، محمد عارف اور فرمان احمد۔ یہ دونوں یہاں اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ 2 بھائی جو انسانی گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ یہ جس عورت کی لاش کو پکا رہے تھے اس کا نام سائرہ تھا، جو کینسر کی وجہ سے مر گئی تھی۔ یہ دونوں بھائی سائرہ کی لاش کو قبر سے نکال کر لے گئے تھے اور ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کے علاقے کے قبرستان سے پچھلے 2 سالوں سے مردے غائب ہو رہے ہیں اور اس قبرستان سے 200 سے زائد مردے قبروں سے نکالے جا چکے ہیں۔ اس قبرستان کے رکھوالے غلام حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ان 2 بھائیوں کو یہاں کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ بہرحال فرمان نے بتایا کہ اس نے پہلی دفعہ ستمبر 2010 میں ایک قبر سے لاش کو چرایا تھا جو ایک بچے کی لاش تھی۔ اس کے بعد 200 سے زائد لاشیں قبروں سے وہ نکال چکے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ان لاشوں کو گھر میں سٹور کرتے تھے اور آہستہ آہستہ کھاتے رہتے تھے۔ فرمان نے یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کالا جادو ہے۔ ہم کالا جادو کرتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جادو اپنے ایک پڑوسی کے لیے شروع کیا تھا اور تبھی یہ انسانی گوشت کھانا شروع ہو گئے تھے۔ کالا جادو اتنی گندی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو غلاظت میں رہنا پڑتا ہے اور فرمان یہی کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ مل گیا اور پھر یہ دونوں بھائی مل کر قبروں سے مردوں کو نکالنا شروع ہو گئے۔ انسانی لاشوں کے علاوہ یہ کتوں کو بھی پکا کر کھا چکے تھے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بیویوں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس میں سے ایک بھائی نشے کا عادی بھی تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ کسی دوسرے انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں اس وقت آدم خوری کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں تھا، تو ان بھائیوں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو ان کو صرف 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن جیل سے نکل کر پھر انہوں نے اپنی حرکات نہ چھوڑی اور اسی کام پر لگ گئے۔ 2014 میں ایک دفعہ پھر ان کے محلے کے لوگوں نے گھر سے ایک بچے کی لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ اس دفعہ ان کو 12 سال قید کی سزا ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا